اب ہم ایک حوالہ دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اور باب اس کا 28، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جب جانے والے تھے وہاں کچھ باتیں کی۔ متی 28:16 اور 11 شاگرد جھیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو۔ یہاں چھوٹے چھوٹے خیالات ہیں ان آیات میں یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تعلق سے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا، شاگردوں نے۔ پہلی بات، انہوں نے مانا کہ یہ خدا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ معجزے کرتا تھا، آندھی اور طوفان اس کا حکم مانتے تھے، مصلوب ہو گیا، دفن ہو گیا، مر گیا، دفن ہو گیا، اور اب مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور انہیں 40 دن تک نظر آتا رہا، اور اب وہ آسمان پر جانے والا ہے۔ اور 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے، جو کچھ ہواؤں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ سیاروں میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، ہر چیز کا اختیار مجھے دیا گیا۔ ہمارے جو کہکشائیں ہیں، اجرام فلک ہیں، اور بہت سارے سیارے اور ستارے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں ہم سے، اور ان سے جب روشنی اس زمین تک آتی ہے تو انہیں کئی لاکھوں کروڑوں نوری سال لگ جاتے ہیں اس روشنی کو آتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس روشنی کی کیا سپیڈ ہے اور جو نوری سال ہے۔ کل اختیار مجھے دیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اور 19 آیت میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، جسے ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں، ارشاد اعظم، کہ جانا ہے، جا کر۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جاتے نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہی ہمارے پاس آ جائیں، لیکن ہمیں جانا ہے اور سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے۔ بھیڑ کٹھی نہیں کرنی، مجمع نہیں لگانا، فالوورز نہیں بنانے، بلکہ شاگرد بنانے، اور شاگرد بنانے کے لیے شاگردوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اور پھر انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، ناموں سے نہیں، کیونکہ یہ بھی غلط تعلیم ہے کہ یہ 3 ہیں اور 3 خدا ہیں۔ نہیں، ایک ہی ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، اور انہیں تعلیم دینی ہے۔ خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے، خوشخبری کی منادی کرتے تھے، اور بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ جب تعلیم دی جائے گی تو پھر سمجھ آتی ہے لوگوں کو۔ تعلیم دینا، زیادہ اونچی بولنے سے تعلیم نہیں دی جاتی، یا زیادہ شور کرنے سے، یا زیادہ ایموشنل ہونے سے، یا زیادہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے سے۔
وہی تعلیم دی جائے جو کلام کے اندر ہے اور اس کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا. ان کو تعلیم دینی. اور پھر کیا کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب آپ کلام سناتے ہیں، شاگرد بناتے ہیں، منادی کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کا وعدہ کہ جب آپ اس کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو نظر نہیں آتا لیکن اس کی حضوری، اس کی موجودگی، اس کی قدرت، اس کا زور، اس کی توانائی آپ کے ساتھ ہے. اور جب آپ اس ایمان کے ساتھ کلام کی منادی کریں گے تو خدا پاک روح کے وسیلے سے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے سادہ الفاظ کو بڑی قدرت کے ساتھ لوگوں کی بحالی اور گناہ گاروں کی نجات اور ایمانداروں کی ترقی کے لیے استعمال کرے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غمی میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، امیری میں، غربت میں، صحت میں، بیماری میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور جب ہم خدمت کرتے ہیں تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی خدا کے لیے ٹھیک رکھیں، صاف رکھیں، پاک رکھیں، اقرار کرتے رہیں، اس کے ساتھ چلیں، اپنی کمیوں کمزوریوں کا اقرار کریں اور انہیں مانیں. اور پھر خداوند بڑی قدرت کے ساتھ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے. نکتہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا. خداوند یسوع مسیح آسمان سے آئے، پہلی بات روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، خدمت کا کام کیا اور صلیب پر بھی کہا کہ تمام ہوا، جو کام مجھے دیا گیا تھا میں نے اسے پورا کر دیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح اٹھائے گئے. انہوں نے کہا دیکھ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. یوحنا 14 باب. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. وہ واپس آسمان پر چلے گئے اور دوبارہ واپس آئیں گے. کلیسیا انتظار کر رہی ہے 2000 سال سے، اور اب وقت بہت قریب ہے. اور پھر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ واپس آسمان پر لے جائیں گے. خداوند ہمیں کلام کی ان سچائیوں سے کے وسیلے سے برکت بخشے. اور ہم یاد رکھیں کہ ہم کس ہستی کو مانتے ہیں. کون ہے وہ ہستی؟ وہ زندہ ہے، وہ آسمان سے آئی تھی، وہ آسمان پر چلی گئی، وہ پھر آسمان سے آئے گی، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی. ہمارا ایمان کوئی کتابی ایمان نہیں ہے، نہ ہی یہ تصوراتی ایمان ہے، بلکہ یہ خدا کے پاک کلام کے اوپر ایمان ہے. خدا کا کلام لا خطا ہے، بے خطا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. یہ زندہ ہے، یہ سچا ہے، یہ بدلتا ہے، یہ زندگی بخشتا ہے. آئے ہم دعا مانگیں. ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اپنے ان سب عزیزوں کے لیے جو اس پاک کلام کو سنتے ہیں. بڑی برکت بخش روح القدس کے وسیلے سے کلام کی ان سچائیوں کو ہم سب کے لیے آسان بنا. اور جب ہم ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پریشر ہے، دباؤ ہے، سوالات ہیں، خداوند دعا ہے کہ اپنے لوگوں کو حکمت دے، سمجھ دے، تاکہ وہ اپنے ایمان کا دفاع کر سکے اور ہر طرح کے دباؤ سے انہیں محفوظ رکھ. انہیں بڑی برکت دے اور یہ تیری قربت میں، تیری پہچان میں، تیرے مکاشفوں میں ترقی کرتے جائیں، مضبوط بنے، جڑ پکڑیں، تعمیر ہوں، خوش رہیں، بحال رہیں، تازگی پاتے رہیں. اے باپ اس دعا کو سن. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ
اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔